اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے وہاں پر درود شریف پڑھ دیں۔ اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 79 ہے، جس کا نام ہے شہداء کا مرتبہ۔ کدال کا لگنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا، گویا ان کا جسم اس طرح تر و تازہ تھا جیسے کسی زندہ انسان کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خون بھی خشک نہیں ہوا تھا، اور خون شریانوں میں سے اس طرح جاری تھا کہ ذرا سی کدال لگتے ہی پیر سے جاری ہو گیا۔ دوسری یہ بات سامنے آئی کہ ان لاشوں سے مشک جیسی مہک آ رہی تھی۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے تقریباً 50 سال بعد کا ہے، جبکہ مدینہ منورہ کی مٹی اس قدر شور اور نمکیات والی ہے کہ پہلی ہی رات لاش میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح زمین انبیاء کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، اس طرح شہداء کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ بعض لوگ اپنے شہداء کو احد سے مدینہ منورہ لے گئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں واپس لایا جائے اور میدان احد ہی میں دفن کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں فرمایا، میں ان سب کا گواہ ہوں، جو زخم بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زخم کو دوبارہ اسی حالت میں پیدا فرمائیں گے کہ اس کا رنگ خون کے رنگ سا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں؟ اور وہ یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شہید سے کلام فرماتا ہے تو پردوں میں سے کلام فرماتا ہے، لیکن اس ذات حق نے تمہارے باپ سے روبرو کلام فرمایا اور فرمایا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، مجھے پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ میں وہاں پہنچ کر میں ایک بار پھر تیری راہ میں قتل ہو سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری عادت کے خلاف ہے کہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں لوٹاؤں۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، جو لوگ میرے پیچھے دنیا میں باقی ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے کہ یہاں شہداء کو کیسے کیسے نماز سے نوازا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی دینار کی ایک عورت کے پاس پہنچے۔ اس عورت کا شوہر، باپ اور بھائی اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا۔ جب لوگوں نے یہ خبر سنائی تو انہوں نے فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا، اللہ کا شکر ہے، آپ بخیر و عافیت ہیں۔ اس پر عورت نے کہا، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھ لیا تو بولی، آپ خیریت سے ہیں تو ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں زخم آ گیا تھا، یہاں تک کہ آنکھ ڈھیلے سے باہر نکل کر لٹک گئی تھی۔ لوگوں نے اسے کاٹ ڈالنا چاہا اور اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاٹو نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاس بلایا اور ان کی آنکھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر
ہتھیلی سے اس کی جگہ پر رکھ دی۔ پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ ان کی آنکھ کو ان کے حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ یہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آنکھ کی تکلیف ہوتی تو دوسری میں ہوتی، اس آنکھ پر ان کو تکلیف کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک اور صحابی کے گردن میں ایک تیر آ کر پیوست ہو گیا۔ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دین لگا دیا، زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ احد میں اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ کے دوران ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو تھام لیا۔ اس وقت وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ ترجمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اس سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے تو خود بخود ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آج جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو دفن کر دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شہداء اور ان کے عزیزوں کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ان کے دلوں سے رنج اور غم کو مٹا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کو ان کا بہتر جانشین بنا دے۔ مدینہ پہنچنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار خون آلودہ دیکھ کر فرمایا، اگر تم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی خوب جہاد کیا ہے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے، خوشی سے بغلیں بجانے لگے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ مثلاً وہ کہتے پھرتے تھے، محمد صرف حکومت کرنے کے شوقین ہیں، آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں اٹھایا جس طرح انہوں نے اٹھایا، خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی مروایا۔ معاذ اللہ، کبھی کہتے تمہارے جو ساتھی مارے گئے اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح اپنی جانیں نہ گنواتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے، اللہ کے سوا کو معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بے شک کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے تلوار کے خوف سے کرتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے، ان کے دلوں میں جو کینہ اور فساد ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام کا اعلان کرے چاہے ظاہری طور پر ہی کرے، مجھے اس کے قتل کی ممانعت کر دی گئی۔ غزوہ احد کے دوسرے ہی روز صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر رہا تھا، مسلمانوں قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب and share our channel and press the bell icon for more videos.